بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم شاہ، ایک اور ناول پر تبصرہ لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خدیجہ مستور کے ناول آنگن کے حوالے سے۔ تو آنگن کا ایک مختصر سا اقتباس ہمارے پاس موجود ہے۔ تو خدیجہ مستور کا اردو ادب کا ایک شاہکار ناول ہے، ایک بالکل سادہ بنا گیا ناول ہے، مگر اپنی اہمیت کے حوالے سے جو ہے یہ بہت خوب ہے۔ تو قیام پاکستان کا اس کا پس منظر ہے، تو اس نے قیام پاکستان کے ان حالات کو بڑی سادگی سے ایک آنگن یعنی ایک گھر میں پیش کر دیے ہیں کہ اس قیام پاکستان کا جو اثر پورے ہندوستان پر ہوا، جو اس وقت کا متحدہ ہندوستان تھا، وہ ایک گھر پر اس کے کس طرح کے اثرات ہوئے۔ تو ایک گھر پر اثرات دیکھ کر پورے ہندوستان کے اثرات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہی اس ناول کی خوبی ہے۔ تو ناول ہم جانتے ہیں ایک طویل کہانی ہوتی ہے جسے ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو خدیجہ مستور کے اس ناول کی یہ بھی اہمیت ہے کہ ایک تو خود انہوں نے یہ چیزیں جھیلی ہیں۔ تو وہ بریلی میں پیدا ہوئی تھیں، ایک پٹھان گھرانے میں 1927 میں، اور پھر وفات انہوں نے 1982 میں پائی۔ تو اس یعنی ساری چیز کو انہوں نے خود آبزرو بھی کیا اپنی آنکھوں سے، یعنی اس کا مشاہدہ کیا۔ تو ناول آنگن کی ترتیب دیکھیے کہ اس کے کرداروں کے ذریعے ساری کہانی اور سارا ماحول یعنی بنایا اور بنا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑے چچا کا آنگن ہے، بڑے چچا کا گھر ہے۔ تو بڑے چچا جو ہیں وہ کٹر کانگریسی ہیں، کانگریسی سوچ کے نمائندہ ہیں، گاندھی جی کے حمایتی ہیں، ہندوستان کی تقسیم کے مخالف ہیں، پاکستان بننے کے مخالف ہیں، لیکن ایک مسلمان ہیں اور کانگریس کے کٹر نمائندہ ہیں۔ اب دوسرا شخص اس میں کردار جو ہے وہ جمیل بھیا کا ہے، جو ان کا بیٹا ہے۔ اب جمیل بھیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور مسلم لیگ کا نمائندہ ہے۔ تو جمیل بھیا کی مسلم لیگ کی اور بابا جی جو ہیں ان کے یعنی بڑے چچا کانگریسی، تو آپس میں کٹر ایک طرح سے ان کا اختلاف جو ہے وہ آ گیا نظریاتی طور پر ایک گھر کے اندر ہی۔ تو اسی طرح جو ایک اور کردار ہے عالیہ، ٹھیک ہے، تو وہ عالیہ جو ہے وہ اپنے چچا کے گھر رہ رہی ہے اپنی اماں کے ساتھ۔ تو عالیہ اس ناول کی مرکزی کردار ہے، اور عالیہ اور چھمی کے جذبات کے ذریعے عورتوں کی بڑی خوبی سے عکاسی کی گئی ہے۔ تو عالیہ اب ایک پڑھی لکھی جو ہے وہ لڑکی ہے جو وہاں پڑھ رہی ہے، اپنے والد کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بڑے چچا کے پاس رہ رہی ہے۔ تو عالیہ چاہتی ہے بس سب سکھ میں رہیں، سب خوش رہیں۔ تو اس کا نہ ہندوستان نہ پاکستان نہ ان چیزوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اس کی انسانیت میں زیادہ دلچسپی ہے، امن اور سکون اور محبت میں زیادہ دلچسپی ہے، مگر بہرحال وہ اس کو آخر دم تک نصیب نہیں ہوتی۔ چھمی ایک بڑا ہنستا مسکراتا کردار ہے اس کہانی کا، تو جو ذرا تھوڑی سی کم ذہن ہے مگر ایک مخلص کردار ہے۔ تو وہ اپنے اس خلوص کی بدولت یعنی اس جذباتی پن کی بدولت بعض اوقات غلطیاں کرتی ہے، تو وہ غلطیاں اسے بھگتنی پڑتی ہیں۔ چھمی بھی مسلم لیگ کی نمائندہ ہے جمیل بھیا کے ساتھ ساتھ، اور بڑے چچا کی سخت مخالف ہے۔ تو یوں یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اب کچھ بزرگ کردار ہیں خواتین کا، جیسے عالیہ کی اماں۔ تو عالیہ کی اماں انگریزوں کی حمایتی سوچ رکھتی ہیں، جبکہ جو بڑے چچا کی بیگم ہیں تو وہ جو ہیں وہ یعنی ایسی سوچ رکھتی ہیں اس وقت بزرگی میں جا کر، جب ہم یہ ناول کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کا بھلا اور سب کی خیر چاہنی ہے، تو ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ کریمن بوا ان کے گھر کی خدمت کرنے والی ایک خاتون ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہتی ہے، تو وہ اپنے اکابر اور ماضی پرستی والی ایک نمائندگی وہاں موجود ہے۔ گویا ایک ایک شخص ایک پوری سوچ اور تہذیب اور پوری اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہی اس ناول کی خوبی ہے کہ اس میں خوبی سے کرداروں میں ہر اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ایک گھر کے اندر پوری اس تقسیم کا اور اس زمانے کی حالت پیش کی گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اقتباس کی جانب۔ امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو بہار جا چکی تھی۔ تو یہ اب زمانہ بڑا قریب آ رہا ہے، پاکستان کی اس کا اور ہندوستان کی تقسیم کا، آزادی کا زمانہ۔ بہار جا چکی تھی، گویا گرمیاں آنے والی تھیں، تو اگست کے قریب بڑھ رہا ہے زمانہ۔ تو بڑی اس گھر میں یعنی بے رونقی دکھائی گئی ہے، ایسی عمدہ منظر نگاری کی گئی ہے۔ ایسے میں چھمی جو ہے وہ اس کی شادی تیار ہے، مگر اسے علم نہیں ہے کہ اس کی شادی تیار ہے، اور وہ آگے پیچھے بھاگ رہی ہے، خوش ہو رہی ہے اپنے رویے کے مطابق۔ عالیہ اس کے کپڑے سی رہی ہے، اور اسے اس بات کا علم نہیں کہ یہ کپڑے اس کے ہیں۔ تو اس طرح یوں اس کا انداز بتایا جاتا ہے۔ تو گرمیوں کی دوپہر ہے، گرمیوں کو بڑا اچھا اس میں منظر نگاری کی گئی ہے کہ ہائی اسکول کے احاطے میں آم کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھپھی کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔
اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خراٹے لے کہ نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑیں اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹ دیں۔ تو یہ خوبصورتی سے ایک جذبات کی خواتین کی عکاسی ہے کہ اس کے دل میں کیا چاہ رہا ہے، کہ وہ آزادی، خاموشی اور ایسی چیز چاہتی ہے کہ جہاں سکھ ہو۔ تو اس گھر کی کیفیت اب سکھ والی بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ تو شام کو جب سارے کریمن بوا صحن صاف کرتی ہے، پانی ڈھال دیتی ہے، تو بڑے چچا آتے ہیں، جمیل آتا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بڑے چچا اور جمیل بھیا کی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ بڑے چچا یہ دیکھ کہتے ہیں کہ مسلم لیگی جو ہیں وہ انگریزوں کے نمائندے ہیں اور ان کے پٹھو ہیں، جبکہ جمیل بھیا اس بات پر بضد ہوتے ہیں کہ کانگریس والے جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آزادی نہیں دینا چاہتے، نہیں لینا چاہتے۔ بہرحال اس بات پر تلخی ہوتی ہے۔ جمیل بھیا کی نوکری چلی جاتی ہے اور وہ گلہ یہی کر رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو یا مسلم لیگ والوں کو اب انگریز سرکار نوکریوں سے نکال رہا ہے۔ تو پوری عکاسی ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں وہاں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ بہرحال بڑے چچا کو باہر چارپائی گلی میں ڈال کر دے دی جاتی ہے، کھلے وہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کمیونٹی سینٹر ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے۔ تو عالیہ کا بھی دل کرتا ہے کاش وہ بھی جا کر باہر بیٹھ سکے، لیکن اب وہ خواتین کی پھر عکاسی ہو رہی ہے ان کے جذبات کی۔ تو عالیہ چونکہ ایک خاتون، ایک عورت ہے اور اس معاشرے میں اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر باہر بیٹھ سکے۔ اب یہاں ایک اور واقعہ بڑا ہمارے پاس موجود ہے کہ باہر گلی میں سے جلوس گزرتا ہے اور کانگریس کا جلوس ہوتا ہے۔ لوگ گاندھی جی کے جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ہندوستان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مگر پاکستان کے حق میں نہیں نعرے لگ رہے ہوتے، چونکہ کانگریس کا جلوس ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں اور بے ہنگم قسم کا جلوس ہوتا ہے، کوئی اس میں روانی یا کچھ اس میں آہنگ یا کوئی اس میں وہ زیادہ جوش نہیں ہوتا۔ بہرحال بڑے چچا خوش ہوتے ہیں اور چھمی کو آگ لگتی ہے، وہ باہر جانا چاہتی ہے اور جمیل بھیا روک دیتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے میں جا کے ان کو ڈھیلے ماروں گی لیکن اسے روک دیا جاتا ہے جمیل بھیا کے ذریعے۔ ان دنوں آپ اس پر ایک یعنی ٹی وی چینل پر، ایک نجی ٹی وی چینل پر ڈرامہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ وہ اسی سے ماخوذ ہے مگر مکمل ہو بہو ناول کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ آج ہی مسلم لیگ کا جلوس نہ نکالا تو میرا نام بھی چھمی نہیں۔ چھمی ضد کرتی ہے اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو حیران ہوتی ہے کریمن بوا کہ آج کل کی عورتیں کیسی ہیں، لڑکیاں کیسی ہیں۔ پہلے تو 2 4 مامائیں یعنی نوکرانیاں ساتھ جایا کرتی تھیں، تو آج کل کی لڑکیاں ویسے ہی نکل پڑتی ہیں۔ تو دیر سے واپس لوٹتی ہے چھمی اور آ کر بڑی خوش ہوتی ہے اور عالیہ کو بتاتی ہے کہ اس نے جلوس تیار کروایا ہے۔ تو محلے کے ایک گھر والوں سے تیل لیا، دوسرے گھر والوں سے مشعلیں تیار کروائی، کسی سے جھنڈا تیار کروایا اور نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو اس نے سب کو دعوت دی کہ آج جلوس کرنا ہے یوں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد یوں ہی ہوتا ہے کہ جلوس آ جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اس کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے، مگر گلی میں اسے دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ تو چھت پر سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور گویا گرنے والی ہوتی ہے، تو عالیہ اسے ڈانٹتی ہے کہ تم لیگی ویگی نہیں ہو، تم صرف بڑے چچا کو جلانے کے لیے یہ سوانگ رچایا ہے، ڈھنگ رچایا ہوا ہے، تو جس پر وہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ ایک درست عکاسی ہے، چونکہ چھمی جو ہے وہ اس طبیعت کی لڑکی ہے کہ واقعی کچھ چیزیں اس کے دل میں یعنی صداقت کے ساتھ کم ہیں، لیکن غصہ زیادہ ہے۔ اس کو اصل میں اپنے باپ کا غصہ ہے جو وہ بڑے چچا پر نکال رہی ہے، وہ نفرت جو اس کا والد اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور کبھی کبھی پیسے بھیجتا ہے، تو وہ ساری غصہ جو ہے اس کے بڑے چچا، اور تو بڑے چچا کچھ بھی ہو جائیں وہ اس کے خلاف ہوگی۔ تو جمیل بھیا کے وہ حق میں ہوتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، ہمارے پاس اقتباس اتنا ہی ہے اور عالیہ کی پریشانی بدستور قائم ہے۔ کیا چھمی ہمیشہ ایسی رہے گی؟ کیا چھمی کی جب شادی ہوگی تو یہ وہاں جا کر بھی بدلے لیا کرے گی لوگوں کے؟ تو عالیہ اس بات پر ہمارے پاس جو اقتباس ہے اس میں بہت پریشان ہے، اور ناول میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ چھمی جا کر اگلی زندگی جو ہے اس کی زیادہ اچھی نہیں گزرتی۔ بہرحال ایک بہت عمدہ ناول ہے اور اس کو خوب خود پڑھیے گا اور اس کے پیغام سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔